شاعری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس میں انشاءاللہ جو ہمارے ذمے کے سبق ہے وہ قرآن کریم کی منتخب صورتوں کی تفسیر کا ہے. اس وقت پرانے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، یعنی جنہوں نے سال اول پڑھ لی ہے، اور جو اس سال اول میں ہے وہ بھی تشریف فرما ہے. آج کی اس مجلس میں دونوں ایک ساتھ اس لیے بیٹھے ہیں کہ کچھ باتیں آپ حضرات کو ایسی عرض کرنی ہے اور آپ نے لکھنی ہے، محفوظ کرنی ہے، جو قرآن کریم کی تفسیر سے پہلے ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے، جس کو آپ سمجھیں آسان الفاظ میں ایک مقدمہ کہا جاتا ہے. مقدمہ سمجھتے؟ جب بھی کوئی اہم بات یا اہم کام شروع ہونے لگتا ہے، اس کام کو سمجھنے کے لیے اور اس کی ترتیب ذہن میں بٹھانے کے لیے اور اس کو اپنے لیے آسان کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی بنیادی ہوتی ہیں. تو جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایک طالب علم کی زبان میں کہتے ہیں مقدمے کی باتیں. کس کی باتیں؟ مقدمے کی باتیں. آپ نے کتابیں دیکھی ہوں گی ماشاءاللہ، آپ حضرات کتابوں کا مطالعہ تو کرتے ہوں گے نا. کتابیں ضرور پڑھا کریں، علماء کی اور بزرگوں کی. ان کتابوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے اصل کتاب شروع ہونے سے پہلے لکھا ہوتا ہے مقدمہ، ہے نا. ہم اس مقدمے کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ چلیں اس میں کیا ہوگا، اصل کتاب تو آگے سے. لیکن مقدمے میں وہ ضروری باتیں ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ نے اچھی طرح دیکھ لی تو آپ کے لیے آگے پوری کتاب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو تفسیر کا مقدمہ کہلاتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ چند باتیں میں آپ ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں. امید آپ کے پاس کاپیاں ہیں اپنی؟ جی، کسی کے پاس ہے کاپی؟ جی، تو یہ کب تک کاپیاں آ جائیں گی یعنی؟ جی اچھا، ابھی تو خیر ریکارڈ کر لیں لیکن کاپی ہونی چاہیے لازمی. اس طرح نہ کریں، اتنے دن ہو گئے اور آپ لوگ بغیر اس کے جو ہے وہ پھر سختی کریں گے. ہم یہ خیال کریں، ہمارے مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ ہم پھر مرغا بنائیں گے. خیر آپ حضرات تو بزرگ ہیں، یہ تو ایسی گپ شپ کے ماحول میں بات ہو گئی، لیکن یہ کہ سختی تو کر سکتے ہیں نا. تو یہ باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور اس کو سن لیں، اور اگر کسی ساتھی کے پاس ابھی کاپی ہے تو وہ اس کو لکھ بھی لیں. لکھیں مقدمہ تفسیر. تفسیر شروع کرنے سے پہلے تین باتوں کا جاننا. تفسیر شروع کرنے سے پہلے بس غور سے سن لیں، اگر ایک ساتھی لکھ رہے ہیں تو لکھ لیں، انشاءاللہ گروپ میں بھی آ جائے گا آپ کے پاس. تفسیر شروع کرنے سے پہلے تین باتوں کا جاننا اور دل میں ان باتوں کا استحضار رکھنا ضروری ہے. دل میں ان تین باتوں کا استحضار کہتے ہیں کسی چیز کو حاضر رکھنا. یعنی اگر آپ سے کوئی سوال پوچھ لے تو آپ کے دل دماغ میں وہ بات موجود ہونی چاہیے. بات سمجھ گئے؟
آپ نے کسی سے پچھلے سال ملاقات کی تھی اور اس سال آپ اچانک پھر ان کو دیکھ لیں تو آپ کے ذہن میں آئے کہ بھئی کہاں دیکھا کہاں دیکھا کہاں یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا، دماغ لڑا رہے ہیں، یہ استحضار کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں تو سوچنا پڑتا ہے، لیکن بعض لوگ اتنے ماشاءاللہ تیز اور ذہین ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو ایک دفعہ بھی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں آپ تو وہی ہے نا جو آپ پچھلے سال ہم مزار قائد کے باہر ملے. وہ کہتے ہیں جی میں وہی ہوں. تو 1 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد دیکھ کر فوراً ذہن میں وہ بندہ آ جائے، آپ پہچان لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو استحضار ہے. بات سمجھ گئے؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے ایک لفظ لکھا کہ اللہ کی ذات کے لیے حضور قلبی ہو، ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کی ذات کیا ہو، حاضر موجود ہو. اس کو استحضار کہتے ہیں. بندہ کسی بھی کام میں لگا ہوا ہو لیکن دل کا تعلق اور رابطہ کس سے ہو، اللہ کی ذات سے ہو. اس کو کہتے ہیں حضور قلبی. کیا کہتے ہیں؟ حضور قلبی. تو حضور قلبی مطلب اللہ کی ذات ہر وقت میرے دل کے اندر ہے. تو اسی سے لفظ لیا گیا ہے استحضار کا. اب آپ حضرات تفسیر کا حصہ شروع کر رہے ہیں، تو یہ 3 باتیں ہم سمجھ بھی لیں، سن بھی لیں، اور دل میں ان باتوں کا استحضار بھی کر لیں. بات سمجھ گئے دوستو؟ اب وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ غور سے سنیں. نمبر 1، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ذاتی ہے، لہٰذا یہ تمام علوم کا مرکز ہے. یہ ہے پہلی بات. دوبارہ عرض کرتا ہوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ذاتی ہے، لہٰذا یہ تمام علوم کا مرکز ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ مشکل بات نہیں. بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کسی کی نقل کر رہے ہیں، آپ کی اپنی نہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ملک کے پڑوسی ملک سے حالات گرم چل رہے ہیں، ہے نا؟ تو اب آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، چائے چل رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ میں ابھی اخبار دیکھ رہا تھا، یا آپ نے کہا کہ میں ابھی خبریں سن رہا تھا، تو اس میں آیا کہ پاکستان نے ان کے 6 طیارے گرا دیے. اب آپ بتائیں یہ جو بات آپ نے ذکر کی یہ آپ کی اپنی ہے یا کسی اور کی نقل کر رہے؟ کسی اور کی نقل. معلوم ہوا یہ آپ کا کلام ذاتی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے یار کیا لگتا ہے آپ کو، 7 دن ہو گئے، معاملات چل رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور آپ کہے کہ نتیجہ تو بالکل واضح ہے کہ اچار تو بنا دیا ہے، مربع بنانے والے. اس طرح ہی ہوگا نا انشاءاللہ، کہ اچار تو ان کا بنا دیا ہے، مربع بنانے والے. اب یہ آپ کا تبصرہ ہے، اس کو کہیں گے کلام ذاتی. یہ آپ نے کسی اور کی بات نقل نہیں کی، یہ آپ نے اپنے اندر کی رائے دی. کسی اور کی بات جب بندہ نقل کرتا ہے وہ کلام ذاتی نہیں ہوتا. جب اپنے دل اور اپنے جذبات کو نقل کرتا ہے وہ ہوتا ہے کلام ذاتی. قرآن کریم جو ہے آپ شروع کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین سے، ختم کرتے ہیں تو من الجنت والناس پہ، ہے نا؟ پورے 30 پارے قرآن، اس کی 114 صورتیں، 6666 آیتیں ہیں. یہ سب کا سب کلام یہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کا کلام ذاتی ہے. سب سے پہلے اس کلام کی تلاوت کس نے کی ہے؟ خود اللہ نے فرمائی. بات سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ کا کلام ذاتی ہے، اس میں کسی اور کی بات شامل نہیں. بات سمجھ گئے؟ جب قرآن اللہ کا کلام ذاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب دنیا میں جتنے علوم ہیں، چاہے وہ دین کے ہو چاہے دنیا کے ہو، لیکن خیر والے علوم ہو، شر والے نہیں. جو خیر والے علوم ہوں گے ان تمام علوم کے لیے مرکز وہ کیا بنے گا؟ قرآن کریم بنے گا. لہٰذا آپ کے سامنے حدیث بھی آئے گی، آپ کو استاذ حدیث پڑھانے بھی آئیں گے نا. سال اول والوں کو پتہ ہے نا، حدیث پڑھی ہے آپ لوگوں نے، اس سال بھی ہوگی دونوں میں. اسی طرح آپ کو استاذ مسائل پڑھانے بھی آئیں گے، فقہ کے مسائل پڑھائیں گے.
اسی طرح استاذ آپ کو عقائد پڑھانے بھی آئیں گے کہ آپ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے. اسی طرح استاذ آپ کو سیرت طیبہ اسوہ حسنہ بھی پڑھانے آئیں گے. استاذ آپ کو آداب المعاشرت، زندگی کے گزارنے کا پورا سلیقہ کیا ہے، یہ بھی پڑھانے آئیں گے، ہے نا. یہ جتنے علوم ہیں اور اس سے ہٹ کر جو جتنے علوم مدارس میں، دینی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں جہاں بھی پڑھائے جا رہے ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک فن ہے، ایک علم ہے، لیکن ان سب کا مرکز کیا ہے؟ قرآن کریم. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ یہ بات ختم. نمبر 2، دوسری بات، قرآن کریم ایک نور ہے. قرآن کیا ہے؟ نور ہے. اور قرآن کو نور کہنا یہ کوئی ہمارا ایک اس سے جذباتی تعلق کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ایک لگاؤ اور تعلق رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قرآن نور ہے. نہیں، خود اس قرآن کا جو تعارف اللہ نے کرایا قرآن کریم میں ہی، اس میں کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا، ہم نے آپ کی طرف ایک نور اتارا ہے جو بالکل واضح ہے. تو قرآن کا تعارف اللہ نے کس لفظ سے کرایا؟ نور سے کرایا. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم ایک نور ہے، اور اس نور کو حاصل کرنے اور اس کی برکات سمیٹنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، ہمارا باطن بھی پاک ہو. بات سمجھ گئے؟ جب آپ نے قرآن کو نور مان لیا، پاکیزہ چیز ہے، اور پاکیزہ چیز کو انسان پاک جگہ پہ رکھتا ہے دوست. ایسا ہی نا؟ آپ سیدھی سی تھوڑی سی ایک آسان مثال سمجھیں کہ آپ کو گھر والے کہیں کہ جی وہ 1.5 کلو دودھ لے آئیں. تو دودھ ایک رزق ہے، ایک پاک چیز ہے. آپ جب لے کے جائیں گے تو آپ بتائیں کہ دودھ کو آپ صاف ستھرے برتن میں رکھیں گے یا ڈسٹ بن کے اوپر رکھیں گے؟ صاف ستھرے برتن. پاک چیز پاک جگہ پہ. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کریم کو رکھنے کے لیے اللہ نے جو دل دیا ہے، جو جسم ہمیں دیا ہے، ہم اس جسم اور اس دل کے ساتھ قرآن حاصل کرنے تو آئیں، لیکن خدا نخواستہ ظاہر کا جسم ناپاک ہو، نہیں ہو سکتا. لہذا ظاہر کی پاکی میں کیا ہے کہ ہم باوضو حالت میں بیٹھیں گے. بے وضو بندہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا؟ نہیں لگا سکتا. تو اس لیے صاف ستھرے ہو کے، صاف ستھرا لباس، صاف ستھری جگہ، صاف ستھرا جسم، یہ سب چیزیں، خوشبو کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ باطن کی پاکی. جتنا باطن پاک ہوگا اتنا اللہ پاک قرآن کا فہم آسان کر دیتے ہیں دوست. باطن کی پاکی کیا ہے؟ آج بہت سارے روحانی امراض لے کے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. روحانی قلبی امراض. کیا مطلب؟ موقع ملے گا دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اس وقت تک مجلس گرم ہی نہیں ہوگی جب تک غیبت شروع نہیں ہوگی. ہے یا نہیں؟ عادت ہو گئی ہے نا، ایک اجتماعی مرض ہے. غیبت سے زبان آلودہ ہے. اچھا بیٹھے ہوں گے، کسی کو دیکھ لیا کہ وہ کسی کرسی پہ بیٹھ گیا یا کسی جگہ پہ بیٹھ گیا، اب وہ ہے ہمارا دوست ساتھی ہے، تو دل میں آیا کہ دیکھو یار اس کو دیکھو، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے آج کل، اس طرح 1.5 فٹ کا ہے اور یہ کر رہا ہے. اب دل میں اس کے لیے ایک کمزور سی سوچ آ گئی. یا کسی کو دیکھا کہ جی اس نے کوئی اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اچھی چیز ہے اس کے پاس، اچھا موبائل ہے، اچھی بات، اب دل میں حسد آ گیا کہ یہ کیوں آگے جا رہا ہے. تو غیبت ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، بغض ہے، تکبر ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں آج کل یہ روحانی امراض ہے. یہ دل کے اندر پلتی ہے، دل میں پیدا ہوتی ہے، دل میں بڑی ہوتی، ظاہر میں پتہ نہیں چلے. اس لیے اس کی فکر بہت ضروری. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ماحول معاشرے میں جتنے علماء ہیں، دیکھیں ایک ایک دین کا عالم جو ہوتا ہے وہ قابل احترام ہے. کسی کو انسان بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا، محرومی اس سے میں آتی.
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض علماء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سادہ سی بات کرتے ہیں، سادہ سی، لیکن مجمع ان کو سننے کے لیے آتا ہے، ان کی بات کا وہ وزن ہے، وہ حیثیت ہے. بھئی کس نے کہا جی یہ تو بات تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے، بس 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 بس، ان کا نام آیا اور ہر آدمی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ وہ کوئی خطیب تو نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے خطیب ہو یا کوئی سیاسی منصب پر ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ باطن کی پاکیزگی ہوتی ہے. تو جو بندہ اپنے اندر کو جتنا پاک رکھتا ہے، اللہ اس کے علم میں اتنی برکت اور اتنا نور اتار دیتے ہیں. اب ہم نے 2 سال فارغ کیے ہیں اس کورس کو پڑھنے کے لیے، اور پورا کریں گے انشاءاللہ نا، ہاں پورا کریں گے. تو اب قرآن پاک ایک نور ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اگر بیٹھے لیکن دل میں سوچ رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اور ان کے لیے کمزور جذبات ہیں، تو یہ اس برکت کو کم کر دے گا دوست. ٹھیک ہے، تو یہ فکر بھی ہم کریں گے کہ ظاہر کی پاکی بھی ہو، باطن کی پاکی بھی ہو. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات جو مقدمہ تفسیر کی ہے کہ قرآن کریم کا نزول، یعنی قرآن اترا، تو اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اور پاکیزہ ہستی اور اللہ کی محبوب ہستی، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور آپ کے قلب مبارک پہ اترا، آپ کے قلب مبارک پہ. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے دل پہ قرآن اتار دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے امت کو ڈرائیں، یعنی آخرت کے عذاب سے. تو قرآن اترا تو اس کے لیے سب سے مبارک جگہ اللہ نے چن لی تھی، اور وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دل سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی، وہاں اترا. پھر وہاں سے صحابہ اکرام کی طرف منتقل ہوا، اور پھر صحابہ کے ذریعے سے امت تک منتقل ہوا. یہ اسی طرح چلا نا. تو قرآن اترا آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پہ، آپ کے قلب مبارک سے پھر صحابہ اکرام کے پاس، پھر صحابہ کے ذریعے سے امت کے پاس. تو آپ دیکھیں یہ سلسلہ جہاں سے چلا ہے اور جہاں تک پہنچا ہے، اس میں بہت بڑا اہتمام کیا گیا ہے کس کا؟ ادب کا. کس چیز کا؟ ادب کا اہتمام کیا گیا. اب اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو جتنا ہم پڑھیں گے، جتنا حصہ ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے، ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں اور دوسروں تک پہنچائیں، یاد رکھیں یہ ادب والی زندگی کے بغیر نہیں ہو سکتی. ادب ضروری ہے. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جتنا ادب ہے اللہ پاک اتنا نواز دیتے ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بے ادبی سے پھر اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے. تو آپ حضرات ماشاءاللہ ہمت کر کے آئے ہیں، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سنا ہے، یہی سیکھا ہے کہ اس علم کے لیے جو بھی چیز میرے لیے معاون ہے، مددگار ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پلاسٹک کی ڈیسک ہے، یہ اس علم کے لیے آپ کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی، اس نے آپ کی کتاب کو جگہ دے دی، آپ بیٹھ گئے. جس زمین پہ، جس فرش پہ آپ بیٹھے ہوئے، یہ بیگ آپ کے ہیں، یہ قلم آپ کے ہیں، یہ پینسلیں آپ کی ہیں، یہ استاذ پڑھانے والے ہیں آپ کے. وہ استاذ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو سب سے بنیاد. ان سب چیزوں کا ادب ترتیب وار ہوگا. لیکن ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم آئے اور بیگ یہاں سے لیا پھر کہاں رکھ دیا، کہاں پھینک دیا، وہ نہیں. تو بعض دفعہ یہ کمزوری ہوتی ہے. ہمارے اسکول کالج کے بچے، اس میں جو باادب بچے ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ ان کو بھی بہت ترقی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان پہ سیدھا قلم پھیر دیں ہمیشہ، جب بھی کوئی بے ادبی کی مثال دے تو ان غریبوں کو پکڑ لیں، ایسا نہیں. یہ تو تقسیم ہے. ادب وہاں پر بھی ہوتا ہے تو ان کو بھی ہم نے بہت ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بے ادبی اگر مدرسے کا طالب علم کرے گا یہ بھی بہت گر جائے گا. تو ہم سب میں ادب کا مزاج ہونا چاہیے.
ہر چیز کا ادب کریں، اساتذہ کا ادب کریں. پھر یہاں سے گھر جائیں، جن کے پاس والدین کی نعمت ہے، بڑوں کی نعمت ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ ہمیں مطلقاً حکم ہے کہ ہم بڑوں کی تعظیم کریں، یعنی بڑوں کا احترام کریں، اکرام کریں. میں ہمیشہ اکثر جمعے کے بیان میں بھی اور دروس میں بھی مسجد میں عرض کرتا ہوں ساتھیوں سے، کبھی کبھی جیسے ہوتا ہے نا مسجد میں کوئی بزرگ نمازی داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اکثر بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دروازے تک تو کوئی لے آیا، پھر وہ چلے جاتے ہیں. اب وہ بیچارے جھک کے اپنی چپل اٹھا رہے ہیں، پھر آئے، پھر ان کو کرسی ڈھونڈنی ہے. اب ہم بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں، وہ بیچارے چپل رکھیں گے، پھر اپنی کرسی رکھیں گے، کبھی بیچارے دیوار کا سہارا لیتے ہیں. یہ نوجوان یہ ہٹا کٹا بیٹھ کے تماشا کر رہا ہے. یہ کتنی بڑی کمزوری. خدمت کا موقع مفت میں مل رہا ہے، اور خدمت بھی ایک نمازی کی، وہ بھی مسجد کے اندر. ایک چھوٹی سی خدمت پر کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے دوستو. اس لیے یہ ایک مزاج بن جائے ہمارا. آج دیکھو بھئی کسی کو خدمت کی ضرورت ہے، فوراً جا کے بھئی ان کے بزرگ کے چپل لیے ریک میں رکھ دیے، ان کو ہاتھ سے پکڑا لا کے کرسی پہ بٹھا دیا، ان کے اوپر کا پنکھا. اور کون سا بڑا کام ہم کریں گے؟ یہی کر سکتے ہیں. لیکن اتنا کر لیا، آپ یقین کریں آپ نے بہت ساری نیکیاں اپنے نامہ اعمال کے اندر سمیٹ لی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ادب آداب والی زندگی یہ ہمارا ایک مزاج ہو، ہماری ایک عادت بن جائے. ہمیں بولنا نہیں پڑے کسی کو آئندہ پھر کہ بھئی جی یہ آپ کر لیں، یہ آپ کر لیں. یہ تو بچوں کو سکھانا پڑتا ہے، ہم تو خود اس چیز کے عادی بن جائیں. تو دوستو یہ تین باتیں آپ کے سامنے ترتیب سے. سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ قرآن اللہ کا کلام ذاتی ہے. جب کلام ذاتی ہے تو سارے علوم کا مرکز وہ اللہ کے کلام کو سمجھا جائے گا. دوسری بات یہ ہوئی کہ قرآن پاک اللہ کا ایک نور ہے، اور اس نور کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی پاک کریں، اپنے باطن کو بھی پاک کریں. تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کا جتنا سلسلہ چلا ہے اللہ کے پاک پیغمبر سے، پھر صحابہ سے، پھر امت کے بہترین طبقے سے ہوتا ہوتا ہم تک آیا، یہ ادب کے ساتھ آیا. تو ادب والی زندگی کو ہم اپنے مزاج کا حصہ اور اپنی عادت بنائیں. یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئی دوستو. کون کون اس پہ عمل کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو بہرحال آج تو سبق کم ہوا. شروع میں سبق کم ہوتا ہے نا، جیسے جلدی چھٹی ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، یہ بھی خیال کریں گے.